سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ آپ کی آپشن ہے اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی حضرت شیس علیہ السلام نے، سی حضرت زکریہ علیہ السلام نے، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، 1 ٹریلین میں کتنے صفر ہوتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے 12، بی 18، سی 16، ڈی 20۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 12۔ سوال ہے، منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کرائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد قباء، بی مسجد ضرار، سی مسجد جن، ڈی مسجد قبلتین۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مسجد ضرار۔ سوال ہے، ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ خندق، بی غزوہ احد، سی غزوہ حنین، ڈی غزوہ بدر۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی غزوہ بدر میں۔ سوال ہے، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیے۔ سوال ہے، مالدیپ میں کون سی زبانیں زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے عربی سنہالی، بی عربی افریقی، سی فرانسیسی افریقی، ڈی عربی اور فرانسیسی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے عربی سنہالی۔ سوال ہے، اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے روزہ، بی جہاد، سی زکوٰۃ، ڈی حج۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی حج۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اسلام میں ان 5 ارکان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کی وجہ سے اسلام دیگر مذاہب سے ممتاز ہے۔ سوال ہے، سورہ حشر کی آخری آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے آخرت کو، بی تجارت کو، سی اخلاقیات کو، ڈی توحید کو۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی توحید کو۔ سوال ہے، کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کلمہ شہادت، بی کلمہ رسالت، سی کلمہ توحید، ڈی کلمہ ایمان۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے کلمہ شہادت۔
کلمہ طیبہ وہ کلمہ جس کی محنت تمام انبیاء کرام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ طیبہ کی مختلف احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے ہندہ کس کی زوجہ تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے ابو سفیان، بی عتبہ، سی شیبہ، ڈی ابو لہب۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے ابو سفیان۔ سوال ہے کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی علامات میں سے ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دریائے نیل، بی دریائے فرات، سی دریائے دجلہ، ڈی دریائے راوی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی دریائے فرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ سوال ہے حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 بچے، بی 3 بچے، سی 5 بچے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی 3 بچے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیات کے نام سے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 9 صورتیں، بی 4 صورتیں، سی 5 صورتیں، ڈی 2 صورتیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 9 صورتیں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ آپ کے آپشن ہے اے 33 سال کی عمر میں، بی 34 سال کی عمر میں، سی 35 سال کی عمر میں، ڈی 50 سال کی عمر میں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے جب دوسری بار وحی آئی تو کون سی سورت نازل ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ نبا، بی سورہ عصر، سی سورہ قریش، ڈی سورہ والضحیٰ۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ ضحیٰ۔ سوال ہے کون سا نیا سوٹ آپ کی آفات ٹالتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ریشمی سوٹ، بی کاٹن کا سوٹ، سی عید کا سوٹ، ڈی شادی کا سوٹ۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی عید کا سوٹ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نیا سوٹ انسان کی پریشانیاں، مصیبتوں اور آفات کو ٹالتا ہے۔ سوال ہے اللہ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جھوٹا، بی جھگڑالو، سی شرابی، ڈی سود خور۔ صحیح جواب ہے آپشن بی جھگڑالو کو۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس غزوہ میں جام شہادت نوش فرمایا؟ آپ کے آپشن ہے اے غزوہ احزاب میں، بی غزوہ بدر میں، سی غزوہ موطا میں، ڈی غزوہ تبوک میں۔
اور صحیح جواب ہے آپشن سی، غزوہ موتا میں۔ سوال ہے، نماز میں سستی کرنے والے کو قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہے، اے سور کی شکل میں، بی بندر کی شکل میں، سی بھیڑیا کی شکل میں، ڈی کتے کی شکل میں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، سور کی شکل میں۔ سوال ہے، عہد عثمانی میں فتنوں کا محور کون شخص تھا؟ آپ کے آپشن ہے، اے عبداللہ بن عمر، بی امیہ بن خلف، سی کعب بن اشرف، ڈی عبداللہ بن سبا۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ شخص شرارت اور فتنہ پھیلانے میں ماہر تھا۔ اس نے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی عداوت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ سوال ہے، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، اے عمر بن ہشام، بی ولید بن ہشام، سی عبید بن ہشام، ڈی عبد العزیٰ بن ہشام۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، عمر بن ہشام۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ آپ کے آپشن ہے، اے یوحنا، بی زبور، سی تورات، ڈی انجیل۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، انجیل۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے 2 صورتوں میں، بی 3 صورتوں میں، سی 1 صورت میں، ڈی کسی صورت میں نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، 2 صورتوں میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے آپ کو سچا نبی کہا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85-86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ سوال ہے، حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے صحابی کنکریاں چن چن کر دیتے تھے؟ آپ کی آپشن ہیں، اے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے 40 آدمی، بی 50 آدمی، سی 60 آدمی، ڈی 70 آدمی۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 70 آدمی۔ سوال ہے، قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں، اے سورج کا مغرب سے نکلنا، بی قتل عام ہونا، سی زنا عام ہو جانا، ڈی آگ کا نکلنا۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آگ کا نکلنا۔
یمن کے دارالحکومت حضرموت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضرموت یا بحر حضرموت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ یمن سے آگ کا نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ سوال ہے، 5ویں خلیفہ راشد کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سی عمر بن عبدالعزیز کو، ڈی ولید بن عبد الملک کو۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں زمین پر بننے والا پہلا مکان کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے مسجد نبوی، بی خانہ کعبہ، سی مسجد قباء، ڈی فرعون کا محل۔ صحیح جواب ہے آپشن بی خانہ کعبہ۔ سوال ہے، مچھروں کی فوج نے کس بادشاہ کی فوج کا مقابلہ کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے قارون، بی فرعون، سی نمرود، ڈی شداد۔ صحیح جواب ہے آپشن سی نمرود۔ نمرود کی فوج پر اللہ پاک نے مچھروں کو اس طرح مسلط کیا کہ مچھروں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں قرآن پاک میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ آپ کے آپشن ہے اے 10 آیات، بی 11 آیات، سی 15 آیات، ڈی 18 آیات۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی 18 آیات۔ سوال ہے، آسمان پر کڑکنے والی بجلی دراصل کس فرشتے کی آواز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، بی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، سی رعد کی، ڈی حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ اور صحیح جواب آپشن سی رات کی۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور چند باتیں دریافت کرنے لگا کہ رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور یہ چمک یعنی بجلی اسی کی آواز ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق رعد کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے اور اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ واللہ تعالی عالم۔